اسپیس ٹائم بھی ایک جہت ہے۔ اس کی نشاندہی البرٹ آئنسٹائن کے استاد منکووسکی نے کی۔ دراصل شروع میں کائنات کی کسی بھی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے 3 سمتیں رائج تھیں: لمبائی، چوڑائی اور اونچائی۔ منکووسکی نے کہا کہ یہ 3 سمتیں کسی بھی واقعہ کی اطراف کو تو بیان کر سکتی ہیں، مگر ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وقوع کب ہوا، یعنی وقوع کا وقت بیان کیے بغیر کسی بھی وقوع کی تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بتانے کے ساتھ ساتھ جب تک وقت کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، ہر ایک وضاحت محتاج تشریح رہے گی۔ وقت کو بیان کرنے کے لیے اسپیس ٹائم کی اصطلاح استعمال کی گئی اور وقوع کے بیان کو مکمل کر دیا گیا۔ آنے والے وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ اسپیس ٹائم محض ایک اصطلاح نہیں، بلکہ اس نے کائنات کی تشریح میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسپیس ٹائم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی جسم اپنی کثافت کے مطابق اس کو اپنے گرد لپیٹ کر دوسرے اجسام کو اپنی اطراف میں گردش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے سورج نے اپنی کثافت کی وجہ سے اسپیس ٹائم کو اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے۔ اسپیس ٹائم کو اپنے گرد لپیٹ کر 9 سیاروں کو اپنے ارد گرد چکر لگانے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اسی کلیے کے تحت سورج بھی اپنی کہکشاں کے گرد طواف کرتا ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت انتہائی دقیق معاملات پر بھی گرفت کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کائنات میں کسی بھی جگہ یہ نظریہ فسق قرار نہیں پاتا۔ آئنسٹائن نے یہ نظریہ پیش کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ یہ انتہائی دشوار ترین کام تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ اس سے کیسے ہو گیا، مگر خدا اپنے مخصوص بندوں سے انتہائی دشوار ترین کام بھی اسی طرح لے لیتا ہے کہ خود انہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ کر چکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں۔ نیوٹن کے نظریات و قوانین صدیوں تک طبیعیات پر حکمرانی کرتے رہے، مگر آئنسٹائن نے انتہائی قلیل مدت میں نیوٹن کے چند قوانین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ کائنات میں نئی سے نئی چیز موجود ہے جو انسان کے احاطہ علم میں آہستہ آہستہ اور سبک رفتاری کے ساتھ آ رہی ہے۔ آئنسٹائن کے مد نظر سب سے اہم ترین چیز رفتار ہے، اور رفتار ہی نظریہ اضافیت کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن کا یہ نظریہ جو اب حقیقت بن چکا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ڈرامایا انکشاف ہے۔ یہ وہ خطرناک ترین حقیقت ہے جس نے ایٹم بم جیسے عذاب کی تیاری کے لیے راہ ہموار کی۔ لیکن آئنسٹائن بذات خود جنگ کا مخالف تھا۔ وہ کسی طور پر بھی انسانوں کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، مگر ہیروشیما اور ناگاساکی میں انسانوں کی جو نسلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، ان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اور آئندہ یعنی مستقبل میں بھی انسانیت کے سر پر لٹکتی ہوئی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی تلوار کا سدباب کیا ہوگا؟ سائنسی مصنوعات نے دنیاوی زندگی کو یکسر تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار میں بھی انتہائی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ قیامت کی بلاخیز نفسا نفسی عام نظر آنے لگی ہے۔ ہر شخص اپنے خیالات اور اپنے دھن میں مگن نہ جانے کس طرف بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک کے سیلاب کی منزل کا کوئی علم ہی نہیں کہ یہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ تتر بتر زندگی نے انسان کو انسانیت اور مشین کے درمیان کہیں معلق کر کے رکھ دیا ہے۔ انسانی جذبات کا اظہار حادثاتی طور پر نظر آتا ہے، ورنہ عمومی زندگی میں یہ فقید الاظہار ہو کر رہ گیا ہے۔ الفتیں، محبتیں، تعاون اور ہمدردی نہ جانے کس سیارے کی مخلوق لے گئی ہے کہ زمین پر کہیں نظر نہیں آتی۔ اب انسان کے پاس افسوس کے اظہار میں اوہ اور خوشی کے اظہار میں واہ کے سوا کچھ نہیں رہا۔ انفرادی برائیوں کے علاوہ انسان بہت سی اجتماعی ناگواریوں کی دلدل میں بھی دھنسا ہوا نظر آتا ہے، جو کسی بھی مذہب و عقیدہ میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی۔ اب پھر اس ترقی یافتہ دور کے عروج پر تاریخ انسانی نے ایک موڑ لینا ہے جو ہمیشہ سے زمین کی انسانی تاریخ یقیناً لیا کرتی ہے۔ زمین پر گزرنے والے تمام ادوار اس امر کے گواہ ہیں کہ نسل انسانی نے ہمیشہ اپنے عروج اور پھر اپنے زوال کے وقت موڑ لیا ہے۔
تاریخ انسانی کے یہی موڑ انسان کی آئندہ ترقی اور تنزلی کا تعین کرتے ہیں۔ جس دور سے اس وقت نسل انسانی گزر رہی ہے یہ انتہائی نازک دور ہے۔ اسی دور نے نسل انسانی کا آئندہ رخ بھی متعین کرنا ہے۔ آج سے ہزاروں برس قبل افلاطون نے اپنی کتاب میں ایک گمشدہ نسل انسانی کا ذکر کیا جو افلاطون سے بھی ہزاروں برس قبل بحر اوقیانوس کے جزائر میں سکونت پذیر تھی، مگر سطح سمندر کے سینکڑوں فٹ تک بلند ہو جانے کی وجہ سے یہ قوم، جسے اٹلانٹس کے نام سے پکارا جاتا ہے، سمندر میں غرقاب ہو گئی۔ اس قوم کی موجودگی اور سمندر میں غرقابی کے شواہد دستیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ صرف افلاطون کے ہنر کا کمال ہے کہ اس پر تحقیق کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اس تاریخی فلسفی نے بھی صرف داستان گوئی کی حد تک اس قوم کا ذکر کیا ہے، ورنہ کوئی مستند ثبوت اس کی گواہی میں موجود نہیں ہے۔ بالفرض محال اگر اس قوم کی موجودگی اور غرقابی کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ بھی زمین پر گزرتے ادوار میں سے نسل انسانی کا ایک دور تھا جس کا خاتمہ بھی ایک قدرتی واقعہ سے ہوا۔ سطح سمندر میں بلندی کا واقع ہونا بھی ایک فطری واقعہ ہے جو رونما ہوا اور زمین پر اس وقت موجود نسل انسانی کا خاتمہ کر گیا اور ایک دور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بحر اوقیانوس کے جزائر کی غرقابی اس قدر قابل یقین نہیں جتنا کہ عالمگیری طوفان، جسے طوفان نوح علیہ السلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے وقت روئے زمین پر صرف وہی افراد بچ سکے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ طوفان نوح علیہ السلام آج سے تقریباً 4500 سال قبل کا زمانہ بنتا ہے۔ اس وقت کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جو آندھی، بارش، سیلاب یا طوفان کی آمد کی پیشگوئی کر سکتا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان کی آمد کی پیشگی اطلاع لوگوں کو دے دی تھی اور بہت بڑی کشتی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ضروری اشیاء کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی مخالفین موجود تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کا یقین نہ کیا، مگر یہ خالق کائنات کی بہم پہنچائی ہوئی اطلاع تھی جس سے کم از کم حضرت نوح علیہ السلام اغماض نہ برت سکتے تھے۔ وقت مقررہ پر چشم عالم نے دیکھا کہ طوفان آیا اور کرۂ ارض پانی پانی ہو گیا اور اللہ کے نیک بندے کشتی میں سوار بے خوف و خطر اور مامون و محفوظ رہے۔ طوفان نوح علیہ السلام ایک مستند واقعہ ہے جس کے شواہد بلا امتیاز مذہب و ملت تاریخ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک دور تھا جو طوفان پر مکمل ہوا، مگر بچ جانے والے افراد نے پھر ایک نیا دور شروع کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحر اوقیانوس کی سطح بھی اسی طوفان نوح علیہ السلام کی وجہ سے بلند ہوئی تھی جو وہاں جزائر میں آباد مفروضہ قوم اٹلانٹس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے بحر اوقیانوس کی سطح بلند ہوئی ہو، مگر تاریخ دان لا علم بھی تو رہ سکتے ہیں کہ اس دوران طوفان نوح علیہ السلام ہی اس قوم کی تباہی کا سبب بنا تھا۔ یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ انسان قطعاً لا علم ہے، تاریخ میں اندھیرا ہے، شمع ادراک ٹمٹما کر جلی ہے، حقائق پر پردہ ہے، نتیجہ اخذ کرنا بےحد دشوار ہے۔ زمین کے تاریک ادوار، گمشدہ نسل انسانی، اہرام مصر، اڑن تشتریاں، برمودا ٹرائی اینگل، زیر زمین دنیا، خلائی مخلوق، پردہ افلاک میں کیا ہے، یہ تمام لا علمی اور حیرت کے سامان ہیں۔ انسان کی کمر کبھی ٹیڑھی تھی، اس کا قد کبھی 30-40 فٹ تھا، اس کی عمر سینکڑوں برس تھی، اس کے جسم پر بے تحاشا بال تھے، طاقتور اتنا کہ ایک ہاتھ سے تناور درخت اکھاڑ پھینکتا تھا، چیخ اتنی بلند اور زوردار کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے تھے، اور حسین اتنا کہ عورتیں اپنی انگلیاں تک کاٹ لیتی تھیں، جسیم اتنا کہ ہیبت سے پہاڑ لرز جاتے تھے۔ یہ ہے کیا؟ آخر یہ ہے کیا؟ یہ کتنا ناقابل یقین ہے، مگر تاریخ یقین دلاتی ہے کہ واقعی کبھی ایسا بھی تھا۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 46 یہاں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ اقساط کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔